راستے پر خندق کھودی گئی، جبل سلا سے لے کر احد تک خندق کھودی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 3.5 کلومیٹر تھی، چوڑائی تقریباً 14 فٹ تھی۔ خندق کے اس پار کافر تھے، اس پار مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے 3 دن لگاتار دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ اس دن اتنی تیز آندھی چلی، اتنا تیز طوفان آیا، کافر خیمے اڑ گئے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ ہمارا جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف جو فلسطین میں ہے۔ ہمارا جو اب قبلہ ہے مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو رسول پاک نے تقریباً 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ رسول پاک کی دلی خواہش تھی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، جہاں پر مسجد قبلتین ہے۔ یہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا بنو سلمہ کا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے عیادت کر تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر 4 رکعت و نماز ادا کی۔ بعض کہتے ہیں ظہر کا ٹائم تھا، بعض کہتے ہیں عصر کا ٹائم تھا۔ یہ کنفرم ہے 4 رکعت و نماز کا ٹائم۔ رسول پاک نماز ادا کروا رہے ہیں، 2 رکعت ادا کی تھی کہ رسول پاک پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اڑتا دیکھ رہے ہیں بار بار آسمانوں کی طرف، آپ اپنا رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران صحابہ کے درمیان سے ہوتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اللہ کا حکم آیا تب میں نے قبلہ تبدیل کیا، آپ لوگوں نہ اللہ کی وحی نازل ہوئی نہ ہی اللہ کا حکم آیا، آپ لوگوں نے کیوں قبلہ تبدیل کیا؟ صحابہ کرام عرض کرنے یا رسول اللہ ہمارا قبلہ بھی آپ، ہمارا کعبہ بھی، جس طرف آپ کا رخ ہوگا ہم اپنا رخ رکھتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کو خوب لکھتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میں آپ کو عرب کے کچھ تبرکات بتا چلوں گا۔ عرب کے 4 مشہور تبرکات ہیں۔ پہلا تو ہے آب زمزم مکہ کا۔ آب زمزم میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ آب زمزم کو اگر آپ 100 سال رکھ دیں نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا۔ دوسری ہے مدینے کی کھجوریں، اجوا کھجور، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص 7 دانے صبح سویرے نہار نمو اجوا جو کھائے گا اس پر جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا، اور یہ دل کی بیماری کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسرا ہے بلسان۔ بلسان ایک پودا ہے جو بدن کے مقام پر پایا جاتا ہے۔ جیسے انڈیا میں، پاکستان میں بہت کے درخت سے دودھ نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، ایسے ہی بلسان کا ایک پودا ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اس میں کون کون سے بڑے شفا ہے؟ شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، کینسر کے لیے، فالج کے لیے، قوت باغ کے لیے، بے اولادی کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، دمہ کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جوڑوں کے درد کے لیے زیتون کا تیل لینا ہے 1 چمچ، اس کے اندر رکن بلسان کے 2 قطرے ملانے ہیں اور رات کو مالش کرنے ہونے سے پہلے۔ اور بے اولادی کے لیے 2 گلاس دودھ لینے ہیں، دونوں کے اندر 3 قطرے رکن بلسان کے ڈالنے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس میاں اور دوسرا بیوی استعمال کریں۔ اور باقی ہر بیماری کے لیے دودھ کے اندر 2 قطرے ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مدینے کی خاک میں شفا ہے، صرف یقین ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے الاسمت سرما، وہ سرما جو آنکھوں میں بنائی کو تیز کرتا ہے، پلکوں کا۔ اس میں 2 چیزیں زیارت کی ہر گاڑی موجود ہوتی ہیں، الاسمت سرما اور رکن بلسان، یہ میرے پاس موجود ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو باہر سے مل سکتی ہیں کیونکہ انہیں دکانوں کرایہ نوکری خرچہ اس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے نہ ہی نوکری خرچہ نکالنا ہوتا ہے، نہ دکانوں کرایہ، صرف حاجیوں کی سہولت کے لیے گاڑیوں میں رکھتے ہیں۔ جیسے یہاں سے واپس آؤ گے یہ 2 چیزیں پر موجود ہے، جو بھائی لینا چاہتا ہوگا وہ مجھ سے لے لے گا۔ یہاں پر 2 رکعت نماز تحیات المسجد، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ سب سے پہلے 2 رکعت نماز تحیات المسجد ادا کیا جائے۔ یہاں پر 20 سے 25 منٹ کا ٹائم ملے گا، ٹائم کا خاص خیال رکھنے ہیں۔ مرد لوگ اوپر جائیں گے، جس طرح نماز ادا کرو گے آپ لوگ اپنی بیک سائڈ پہ دیکھ